آپ تمام نے ملیکہ کو جو واقعہ ملیکہ سنائے گی آپ تمام نے اسے غور سے سننا ہے، اور صرف سننا نہیں ہے بلکہ آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اس سے ہمیں کیا پیغامات مل رہے ہیں۔ تیار ہیں آپ سب؟ جی ملیکہ۔ بچوں، آج ہم دیکھیں گے کہ امام کس طرح سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے۔ امام نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک گھر ہے جو سجا ہوا ہے اور وہاں سے گانے وغیرہ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ امام اس گھر کے قریب گئے اور وہاں پہ کھڑی کنیز سے پوچھا، اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد؟ باہر کھڑی کنیز نے بتایا، اس گھر کا مالک آزاد ہے۔ امام نے فرمایا، اگر اس گھر کا مالک غلام ہوتا تو اپنے مالک کی بات ضرور مانتا۔ یہ کہہ کر امام وہاں سے چلے گئے۔ جب کنیز گھر میں داخل ہوئی تو بشر یعنی اس گھر کے مالک نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو کنیز نے وہ ساری گفتگو بیان کر دی جو اس کی ابھی باہر امام کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں امام موسی کاظم علیہ السلام ہے، اور وہ ننگے پیر امام کے پیچھے بھاگا۔ امام کے پاس پہنچ کر اس نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس کے بعد جناب بشر ایک متقی انسان بن گئے اور اپنی لذتوں کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ یہ کہ ان سے بہت ساری روایتیں بھی نقل کی جاتی ہیں۔ امام صاحب ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی لذتوں کو چھوڑ دینا ہے اور اس اللہ کی اطاعت کرنی ہے جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں پیدا کیا اور اتنی ساری نعمتیں دی۔ اپنی لذتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت واقعہ، اور اس واقعے سے اگر ہم کچھ درس لینا چاہیں تو وہ درس کیا ہو سکتا ہے بچوں؟ کہ ہمیں اپنی لذتوں اور خواہشوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ بالکل درست۔ اور جب ہم لذتوں کی بات کرتے ہیں اور اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جتنی خوشیاں بھی ہیں ہم ان خوشیوں میں کہیں نہ کہیں حرام کو شامل کر دیتے ہیں، یعنی موسیقی کو، کیونکہ وہ گانے سن رہا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ تو امام نے کیا کہا؟ امام نے یہ پیغام پہنچایا کہ ہمیں اپنی خوشیوں کو حرام میں شامل کر کے اپنی خوشیوں کو نہیں منانا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لذتوں کو، جن چیزوں سے ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہماری خوشی ضروری ہے یا اللہ کی رضامندی۔ اور جب ہم یہ دیکھیں گے تو ہم خود بخود ان کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے کہ جن سے ہمیں خوشی ملتی ہے، اور ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ تو بچوں، جیسا کہ ابھی ملیکہ نے بھی شیئر کیا، امام کی زندگی میں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے ہمیں بے شمار لیسنز ملتے ہیں۔ جہاں ہم امام کی بات کرتے ہیں، بچوں آپ میں سے کوئی اب یہ بتائے کہ امام کو عبد الصالح کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بتائیے۔ امام مسلسل عبادت کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ وہ فجر میں سجدے میں جاتے تھے تو ظہر میں کھڑے ہوتے تھے، اسی لیے ان کو عبد الصالح کہا جاتا تھا۔ بالکل درست، یعنی امام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ ظالم چاہتے تھے کہ امام کسی نہ کسی طرح سے بھٹک جائیں یا گمراہ ہو جائیں، لیکن کیونکہ امام اللہ کی جانب سے منتخب کردہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے کیا دیکھا کہ امام کی ساری زندگی بجائے اس کے کہ وہ رکاوٹیں ڈالتے رہتے تھے، پھر بھی امام نے عبادت کو نہیں چھوڑا۔ اسی بات پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے، اور بچوں مجھے امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے آخر میں جیسا کہ محمل نے ہم سب کو بتایا کہ ہم سب کون ہیں؟ انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سے بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر ہو جاتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ پر کاؤنٹر چیک رکھیں۔ احتساب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے جو گناہ کر لیے ہیں یا جو ہم سے غلطی سے ہو گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں، اور سوچنے کے بعد کیا کریں؟ ان کی توبہ مانگیں، ان کی توبہ کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے اور ہمارے 7ویں امام یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی سے جن باب پر ہم نے اس پروگرام میں بات کی، آپ نے بھی ان کو سنا ہوگا، اور جس طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا محاسبہ خود کریں، مجھے امید ہے کہ آپ تمام بھی اپنے آپ پر کاؤنٹر چیک رکھتے ہوئے امام کو راضی کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔